السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو جو ہے وہ نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ نیب نے رینجرز کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، اور نیب حکام کے پاس پہلے سے ان کے وارنٹ گرفتاری جو تھے وہ موجود تھے۔ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر پیشی کے لیے آئے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا ممکنہ طور پر عمران خان کو بھی اندازہ تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو القادر ٹرسٹ، جس کے حوالے سے جو ہے وہ نیب کے پاس آلریڈی تحقیقات چل رہی تھیں، اس حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے، اور القادر ٹرسٹ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ماضی کی طرح جہاں بہت سارے اور کارنامے سر انجام دیے لینڈ مافیا ڈان میں کہوں گا ملک ریاض نے، تو یہ ملک ریاض کے حوالے سے اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بہت سارے سنجیدہ حلقوں نے منع کیا تھا کہ وہ اس زمین پر القادر ٹرسٹ کے معاملے میں تھوڑا گریز کریں، اور جب عمران خان کی ملاقاتیں کروائی جا رہی تھیں، خاص طور پر جو ہے وہ ان سابق وزیر اعلیٰ اور وزیر دفاع جو ہیں ان کی جانب سے جو ہے یہ ملاقاتیں کروائی گئیں عمران خان کی، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا، جو ان کے انتہائی مخلص دوست تھے، کہ آپ اس حوالے سے بچنے کی کوشش کریں، اور پھر وہیں جال جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ عمران خان وہ آ گئے، جس سے بہت ساری کہانیاں جڑی ہوئی ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ ملک ریاض سے کس طرح جو ہے وہ بڑے عہدوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ چیزوں کو وہ لے کر چلتا ہے۔ اس کا اندازہ اس قوم کو اس وقت بھی ہو جانا چاہیے تھا جب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار کا معاملہ ہوا تھا، تو کس طرح ملک ریاض نے جو ہے ان کو پوری کہانی سامنے لا کر ٹویسٹنگ دی تھی۔ اس میں بھی جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ملک ریاض سے بھی تحقیقات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اگر اس کے مکمل طور پر جو ہے اس کی تحقیقات کی جائیں تو اس کے پیچھے ملک ریاض کا نام بھی سامنے آتا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اسی نیب نے گرفتار کر لیا ہے، جس نیب کے حوالے سے دیگر سیاسی خاص طور پر جو ہے وہ ماضی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر جو سیاسی اس وقت کے لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، تو آج وہی نیب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو ان کے پاس تحقیقات چل رہی تھیں اس پر ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ کیا ماضی کی طرح ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان تحقیقات کو آگے بڑھا سکے گی، اور ملک ریاض اور ان کے ساتھ جڑے دیگر افراد کی گرفتاریاں جو ہیں وہ کب متوقع ہیں، لیکن اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں یقینی طور پر رد عمل جو ہے وہ ضرور سامنے آئے گا۔ اب دیکھیں گے کہ کس طرح جو کہا تھا کہ جناب ہم دیکھیں گے، ریڈ لائن کے حوالے سے بات آئی، ISPR نے بھی کہا کہ جو وہ حد ہے وہ کراس کی جا رہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جن کی گرفتاری کے حوالے سے بہت سارے سیاسی حلقوں کو تھا کہ شاید ان کی گرفتاری کے بعد معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنی تحقیقات کو کس طرف لے کر جو ہے وہ جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دیگر مقدمات میں کیا انہیں کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال شہر اقتدار، جس کو میں ہمیشہ شہر کوفہ کے نام سے یاد کرتا رہتا ہوں، وہاں پر ایک دفعہ پھر ماضی کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور ماضی میں پہلے بھی بہت سارے وزراء اعظم کو ہتھ کڑیاں بھی لگیں اور ان کو گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ گرفتاری کیا رنگ دکھاتی ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا۔ اس کیس کے حوالے سے کچھ مزید معلومات جو ہیں وہ آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔